الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عزاداران مظلوم کربلا، دوستداران اہل البیت علیہم السلام، ماہ محرم الحرام کی دوسری مجلس آپ کی خدمت میں حیات طیبہ پر گفتگو ہو رہی تھی. بات کل یہاں تک پہنچ گئی، ایک حیات نباتی اور ایک حیات زندگی حیوانی، اور زندگی کی تیسری جو قسم ہے وہ زندگی انسانی. اور زندگی انسانی میں ایک زندگی حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کے نام سے ہے. عزیزان گرامی، انسان کی زندگی پاکیزہ زندگی بننے کے لیے، حیات طیبہ میں بدلنے کے لیے، یا یوں عرض کروں اللہ سے حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حیات طیبہ تک پہنچنے کے راستے کون سے ہیں؟ حیات طیبہ کے اصول کیا ہے؟ زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز، انسان زندگی کو سمجھے. زندگی کیا ہے؟ زندگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے، زندگی کی اہمیت کو جاننے کے لیے، پہلی چیز خود زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی سب سے آسان تعریف یہ ہے کہ زندگی کچھ لمحوں سے عبارت ہے. یعنی زندگی کچھ لمحوں کا نام زندگی ہے. کچھ منٹ، کچھ گھنٹے، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال، ان لمحوں کے مجموعے کا نام
زندگی ہے. یہ ایک چیز. زندگی لمحوں کا نام ہے. وہ لمحے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. زندگی کچھ لمحوں کا نام ہے. وہ لمحے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. لمحوں کا آنا جانا انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. آپ چاہے یا نہ چاہے، آپ مانے یا نہ مانے، یہ لمحے انسان کی زندگی آ کر گزر جاتی ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز زندگی کے حوالے سے دوسری چیز اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ وہ لمحے، وہ دن، وہ مہینے، وہ سال جس کا نام زندگی ہے، میری زندگی میں کتنے لمحے ہیں، میری زندگی میں کتنے دن ہیں، میری زندگی میں کتنے مہینے ہیں، میری زندگی کتنے سالوں پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں مجھے آگاہی نہیں ہے. دو باتیں ہو گئی. اور تیسری بات، میری زندگی میں کچھ چیزیں خدا دادی ہیں. میری زندگی میں کچھ چیزیں خدا دادی ہیں، یعنی اس کے حاصل ہونے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. ہماری زندگی میں آپ دیکھیں گے، شکل و صورت کے حوالے سے اگر انسان دیکھے، خوبصورت ہونے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. میری آواز اگر اچھی ہے تو اس آواز کے اچھی ہونے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، میری کوئی چاہت نہیں ہے. اور باقی انسان کے جسامت کے حوالے سے، قد کے حوالے سے، کوئی اونچے قد کے مالک ہیں، کوئی چھوٹے قد کے مالک ہیں. جتنے بھی انسان کے جسمانی خط و خال کے حوالے سے اگر انسان دیکھے تو پھر جسمانی خط و خال کے انتخاب میں انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے. اب اس بات کو یہاں پہ رکھ کر اس جملے کی طرف توجہ کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. بس میری زندگی میں جن چیزوں کے حاصل ہونے میں میری کوئی مرضی نہیں، میرا کوئی کردار نہیں، ان چیزوں کے محمد والے محمد صلی جن چیزوں کے حاصل ہونے میں، جن چیزوں کے وجود میں میرا کوئی کردار نہیں، مجھے ان چیزوں پہ فخر کرنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک خدادادی چیز ہے، ایک خدادادی استعداد ہے. اس کے حاصل ہونے میں میرا کوئی کردار نہیں، میں نے اپنی مرضی کے مطابق اسے نہیں حاصل کی ہے. تو جن کو یہ استعداد، جن کے پاس یہ صلاحیت حاصل ہے، نہ انہیں اس پر فخر کرنے کا حق ہے، اور نہ جن کے لیے یہ صلاحیت حاصل نہیں، وہاں پہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے. ایک چیز کی ضرورت ہے عزیزان اکرامی، آواز خوبصورت ہونے میں میری مرضی نہیں، میں اس پہ فخر نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس آواز کے استعمال میں میری مرضی ہے. اگر مجھے فخر کرنے کا حق ہے تو میں اس آواز کو صحیح راستے پہ استعمال کروں، اور مجھے اس وہاں پر فخر کرنے کا حق حاصل ہے.
لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے. ہم آواز کے خوبصورت ہونے کو تو فقط سمجھتے ہیں، لیکن آواز کے استعمال کرنے کے طریقے ہمیں نہیں آتے ہیں. جن کی زندگی میں ایک مشاہداتی بات ہے، میرے جوانوں میں اگر دیکھیں تو کچھ خداداد صلاحیتوں کے کمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو معاشرے کا کمزور فرد سمجھتا ہے. بھائی کسی کے قد چھوٹے ہیں، اب چھوٹے قد ہونے میں اس کی کوئی مرضی نہیں ہے. جب آپ کی کوئی مرضی نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے لیے باعث شرم سمجھنے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی چیز کو اپنے لیے معاشرے میں جینے کے لیے، آپ کے جینے کے راستے میں اسی کو اگر رکاوٹ سمجھیں گے تو پھر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، پھر آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تو کس خدادادی چیز ہے. بس زندگی میں کچھ صلاحیتیں، کچھ چیزیں خدادادی ہیں. نہ ان چیزوں پہ فخر کرنے کا حق ہے، نہ ان چیزوں کے نہ ہونے پر پریشان ہونے کا حق ہے. اور اگلی جو بات ہے جس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، جن چیزوں کو مجھے زندگی میں حاصل کرنی ہے یا جن چیزوں کی ضرورت میری زندگی میں ہے، آپ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو ڈھیر ساری چیزیں ہیں جس کی آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. ڈھیر ساری چیزوں کی ضرورت ہماری زندگی میں ہے، لیکن عزیزان گرامی ان کو حاصل کر لیے بھی میرے پاس وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. جو چیزیں میرے زندگی میں حاصل نہیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے میرے پاس اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اکثر جوانوں کی زندگی ان چیزوں کی تلاش اور انتظار میں گزر جاتی ہے جو اس زندگی میں حاصل نہیں ہے. دیکھیں پہلے عرض کیا ہماری زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں علم کہ مجھے فرصت کب تک ہے. زندگی میں کچھ چیزیں حاصل کرنا میری مجبوری ہے، حاصل کرنے کی چیزیں بھی بہت ساری ہیں. تو ایک کامیاب انسان بننے کے لیے اسے اپنے ضرورت کی چیزوں میں تقسیم بندی کی ضرورت ہے. اسے اپنی زندگی کی ضروری چیزوں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. چیزوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کون سی چیز میری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اکثر جوانوں کی زندگی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے، جن چیزوں کی قیمت کم ہے، کم قیمت چیزوں میں انسان کی زندگی میں بھی سب سے قیمتی جو لحظہ ہے، زندگی کا سب سے قیمتی جو حصہ ہے، جو جوانی جس کا نام ہے، وہ جوانی بے قدر کم اہمیت والی چیزوں کی تلاش میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. مثلا ایک مثال کے ذریعے سے میں بات کو آگے بڑھاؤں عزیزان گرامی. ایک جوان ایک معاشرے میں قدم رکھنے کے بعد، سکول کے دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد، اس کے ابتدائی 5-6 سال کی زندگی ایک کم شعوری کی ایک زندگی ہے. وہاں پہ وہ اپنی ذات کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے وہ موازنہ نہیں کرتا، کمپیئر نہیں ہے. میرے پاس کیا ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اسی پر اس کا دل خوش ہوتا ہے.
5-10 روپے سے دل خوش ہونے والا بچہ اس کے پاس زندگی کی اصلی قیمت، زندگی کی حقیقت، زندگی میں ضرورت کی چیزوں کی طرف اس کی توجہ کم ہوتی ہے، اس کی خوشی سستی خوشی ہوتی ہے۔ 10 روپے میں اس کا دل خوش ہوتا ہے، پھر عمر کے ایک مرحلے میں داخل ہو کر وہ اپنے وجود کا احساس کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو معاشرے کا ایک فرد سمجھنے لگتا ہے کہ میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، میری بھی کوئی ایک حیثیت ہے۔ اب وہ اپنی شخصیت کی تلاش میں نکلنے لگتا ہے، وہ اپنی شخصیت کو دوسروں کی نگاہ میں لانے کی کوشش کے لیے قدم بڑھانے لگتا ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جہاں پر اسے والدین اور اس کے اساتذہ ٹیچر کی خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں بات اگلے گفتگو میں آنے والی گفتگو میں اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ آج فقط اس کی اپنی شخصیت کے حوالے سے، انسان خود انسان اپنی شخصیت کو تلاش کرنے کے حوالے سے، عزیز جوانوں، یہاں پہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی شخصیت کو دوسرے سے موازنہ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ میری شخصیت کیا ہے؟ مجھے اس سکول کی عمارت میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ مجھے میرے معاشرے میں کیا حیثیت حاصل ہے؟ اب حیثیت کی چیزیں معمولاً معاشرے میں تربیت فقدان کی وجہ سے، تربیت کی کمی کی وجہ سے وہ معاشرے میں اپنی حیثیت کو لباس میں تلاش کرتے ہیں۔ میرے پاس کیا حاصل ہے؟ میرے جسم پہ جو لباس ہے، جس لباس کو میرے والدین نے میرے لیے انتخاب کیا ہے، میں جس لباس کو پہن کے آیا ہوں، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس لباس کے ذریعے سے اپنی شخصیت کی پہچان کرا ہوں۔ وہ لباس کو اپنی شخصیت ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ عزیز جوان، لباس انسان کی زندگی میں بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں جو محض سکول جانے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ میرے دوست وہاں پہ ان کے پاس جو لباس حاصل ہے، ان کی زندگی میں ظاہری جو سہولیات حاصل ہیں، وہ میری زندگی میں حاصل نہیں ہے۔ اب اس لیے وہ سکول جانے سے انکار کرتا ہے، کیوں؟ میرے پاس وہ سہولیات نہیں۔ اب نتیجہ ایک ظاہری لباس کے نہ ہونے کی وجہ سے جس کے اس کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، فقط اس کے جسم کو ڈھانپنے کے علاوہ، فقط اس کے جسم کو گرمی اور سردی سے بچانے کے علاوہ لباس کو آپ کی زندگی میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا وہ پیارا فرمان، لیس الجمال بأثواب البسناها، خوبصورتی ان کپڑوں میں نہیں ہے جس کو ہم پہن لیتے ہیں۔ خوبصورتی کا معیار، کمال کا معیار وہ کپڑے نہیں ہے جو آپ پہن لیتے ہیں۔ انما الجمال جمال العلم والادب، انسان کی خوبصورتی اس کے علم میں ہے۔ آپ کی زینت، آپ کی خوبصورتی علم میں ہے۔ اگر یہی بچہ جس کے پاس پہننے کے لیے دوسروں کی نسبت میں کم قیمت کپڑے ہیں، وہ اپنی ذاتی استعداد پر اگر توجہ دے دے، وہ اپنی اصلی شخصیت، اپنی اصلی حیثیت کے پیچھے اگر وہ نکل جائے اور اپنی صلاحیتوں سے
مدد لیتے ہوئے اگر امتحان کے موقع پر وہ ایک کامیاب لڑکا بنتا ہے، اس کے نمبر باقی سے اچھے ہیں، وہ تابعداری کے حوالے سے دوسرے سے اچھے ہیں، تو پھر جب نتیجے کا جب اعلان ہوتا ہے، جب جہاں پہ ریزلٹ اناؤنسمنٹ کی جب دن آتا ہے، جب وہ قریب پہنچتا ہے، تو وہ ایک دفعہ توجہ کرے تو اس کے چہرے پر جو شادابی ہے، معاشرے میں، اسکول کے فضا میں اس کے جتنی عزت ہو رہی ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے وہ عزت حاصل نہیں ہے۔ قیمتی کپڑے پہننے والے سکول کے معاشرے پر، سکول کی فضا پر اپنے لباس کے ذریعے سے روب جمانے والوں کے حالت اس وقت دیکھنے کے قابل ہیں۔ وہاں پہ ایک خاص دیدنی چہرہ فاصلے کہتے ہیں، دیکھنا و ملاحظہ یاد کرنے کے چہرے ان کے چہروں پہ ہے، ایک خاص حالت ہے۔ اب اسی کی طرف اس کی توجہ ہو تو وہ اسی ایک خوشی کے خاطر، نہ فقط اس کی ایک خوشی بلکہ اس بچے سے، اس کامیاب بچے کی وجہ سے پورے اس کے خاندان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور جامع معصومین بآواز بلند صلوات۔ تو جوانوں، زندگی میں کچھ چیزوں کے لیے جو حیثیت حاصل ہے وہ مادی حیثیت حاصل ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ زندگی میں اس گوہر کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس ہیرے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس روشنی کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جس روشنی کو حاصل کرنے کے بعد آپ دوسروں کے لیے چراغ راہ بنے، آپ دوسروں کے لیے رہنما بنے۔ اس راہ میں رکاوٹ ضرور ہے، اس راہ میں رکاوٹ ضرور ہے، اس راہ میں دشواری ضرور ہے، لیکن اگر یہاں پہ اگر کوئی جوان حوصلہ ہارتا ہے، دیکھیں زندگی میں، آپ کی زندگی میں آپ کے استاد کے لیے، آپ کی زندگی میں آپ کے والدین کے لیے، آپ کی زندگی میں آپ کے معاشرے کے لیے کردار ہے، آپ کے معاشرہ آپ کے زندگی میں تاثیر گزار ہے، آپ کے والدین کا رویہ آپ کی زندگی میں تاثیر گزار ہے، آپ کو معاشرے سے مدد کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو والدین کی مدد کی یقیناً ضرورت ہے، آپ کو تعلیمی ادارے کی ضرورت ہے، لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آپ کے لیے اپنے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت ہے۔ آپ کے پاس حوصلہ ہو تو، آپ کے پاس ارادہ ہو تو پھر وہ ساری چیزیں آپ کے لیے مددگار ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ارادہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ارادہ کرنا ہے، ارادے کے بغیر انسان کی زندگی نہیں چلتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود جہاں پہ ایک جوان کے پاس، ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ارادہ نہ ہو تو پھر اس کی زندگی نہیں چلتی ہے۔ معروف ہو گیا ہے کہ کسی قیدی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہا، ایک سزائے موت کے قیدی ہیں، سزائے موت کے قیدی، اب کہا اس کو سزائے موت کے سولی پہ چڑھانے کے بجائے ذرا اس کی زندگی پہ تحقیق کر لیتے ہیں۔ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان سے جب زندگی کے بارے میں اس کا جو ارادہ ہے وہ ارادہ ختم
ختم ہو کر کیا انسان کا باقی بچنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تحقیق کرنا چاہا. کہا ہم اسے کہیں گے ہم تمہیں سولی بھی نہیں چلائیں گے بلکہ تمہاری موت کے لیے ایک آسان راستہ انتخاب کریں گے. وہ کیا؟ کہا ہم تمہارے جسم سے خون کو نکالیں گے. اب جسم سے خون نکل کے جب ختم ہو جائے تو بغیر درد کے تمہاری جان نکل جائے گی. کہا ٹھیک ہے، راضی ہوا. اب اس کے جسم کے ساتھ خون نکالنے کے لیے آلے کو نصب کیا. اب اسے کہا تمہارے جسم سے خون نکلنے لگا ہے، حالانکہ جسم سے خون نہیں نکل رہا تھا. جسم سے خون نہیں نکل رہا تھا. اسے بتایا گیا سوئی کے چبھنے کے بعد، سوئی کے درد کو محسوس کرنے کے بعد اسے کہا اب تمہارے جسم سے خون نکلنے لگا ہے. آدھے گھنٹے بعد اسے کہا تمہارے جسم سے جسم کا آدھا حصہ خون نکل چکا ہے. اسی ایک لفظ کو سننے کے بعد اس کے چہرے کا رنگ زرد پکڑ گیا، چہرہ پیلا ہوا. اب 15-20 منٹ گزرنے کے بعد کہا تمہارے جسم سے 3/4 حصہ خون نکل گیا ہے. اب اس کی حالت اور خراب ہو گئی. اب ایک دفعہ اسے جا کے کہا اب تمہارے جسم سے خون نکل گیا، ختم ہو گیا تمہارے جسم سے. اسی لفظ کا سننا تھا، اس کے جسم سے جان نکل گئی، حالانکہ اس کے جسم سے ایک قطرہ بھی خون نہیں نکالا ہے. بات یہ ہے زندگی کرنے کا اس کے پاس جو ارادہ تھا وہ ارادہ اس کے زندگی سے چھین لیا. ارادہ چھیننے کے بعد اب اس کے جسم میں اگرچہ خون تھا لیکن ارادہ نہیں تھا، تبھی تو اس کی جان نکل گئی. آپ کے تعلیمی زندگی میں آپ کے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس ارادہ ہو تو پھر آپ اپنے منزل کو آسانی سے طے کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ارادہ نہ ہو تو پورا معاشرہ مل کر بھی آپ کو ایک انسان بنانے میں ناکام رہے گا. تو جوانوں، ایک ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. ارادے کے ذریعے سے ہی آپ کمال تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں ارادہ کیسے حاصل کروں؟ ارادے سے کامیابی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ارادہ کہاں سے حاصل کریں؟ مجھ میں حوصلہ کہاں سے آئے؟ تو عزیزان گرامی، جوانوں، حوصلہ اور ارادے کے لیے آپ اللہ تعالی کے طرف سے آپ کے لیے حاصل شدہ اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہے، جو نعمتیں آپ کو زندگی میں حاصل ہے، ان نعمتوں کی طرف آپ توجہ کریں گے. اللہ کی طرف سے جو نعمتیں، اللہ کی طرف سے خدا تعالیٰ جو صلاحیتیں آپ کو حاصل ہے، ان صلاحیتوں کی طرف آپ توجہ کریں گے تو آپ اپنی کھوئی ہوئی شخصیت کو پالیں گے. آپ کی زندگی میں جو چیزیں حاصل نہیں ہیں ان کی طرف توجہ کیے بغیر جو صلاحیت آپ کے پاس حاصل ہے، جو نعمتیں آپ کی زندگی میں حاصل ہیں، انہی نعمتوں کی طرف آپ توجہ کریں گے تو آپ معاشرے میں اپنی شخصیت کو ایک بڑی شخصیت پالیں گے. معمولاً ہمارے معاشرے میں شخصیت سازی نہیں ہوتی ہے، ہمارے معاشرے میں شخصیت سازی نہیں ہوتی ہے، بلکہ شخصیت دینے کے بجائے گھر کے دہلیز سے لے کر، بلکہ یوں عرض کروں
ماں کی گود سے لے کر یونیورسٹی کے فضا تک ہمارے معاشرے میں شخصیت چھیننے کے در پہ ہے، شخصیت دینے کے در پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں بعد میں آؤں گا، لیکن آج کی جو گفتگو ہے میری شخصیت، میں ایک معاشرے کا فرد ہوں، اس معاشرے میں میرا وجود ہے، میں اپنے وجود کو معاشرے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں معاشرے میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں، تو معاشرے میں کچھ کر کے دکھانے کے لیے آپ کو خود سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، آپ کو خود سے ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خود سے ارادہ کرنے کے لیے آپ اپنی صلاحیتوں کی طرف توجہ کریں گے۔ میرے ہاتھ سالم ہیں، ممکن ہے کسی کے ہاتھ سالم نہ ہو، تو وہ اپنے ہاتھ کے سالم نہ ہونے پر نالا ہونے کے بجائے جو اعضاء اس کے جسم پر سالم ہے اس کی طرف توجہ دیں گے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں بسنے والے جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں، جو جسمانی خلقت کے طور پر ایک ناقص الخلقت انسان ہے، لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کی طرف ان کی توجہ ہونے کی وجہ سے ان انسانوں پر اس نے فضیلت حاصل کی ہے جو جسمانی طور پر ایک کامل انسان ہے۔ اگرچہ جسمانی طور پر کامل انسان ہے، ہاتھ پیر سالم ہے، آنکھیں سالم ہے، جسم ایک کامل جسم ہے، لیکن ایسے لاکھوں انسانوں پر ایک خلقت کے حوالے سے ناقص انسان تمام جہات سے فضیلت کو کسب کر کے ان سب پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ اس نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے وہ خدمت کسی اور سے نہیں ہو سکی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ذاتی استعداد کی طرف توجہ کی۔ عزیزان گرامی، آپ اپنی شخصیت کی طرف توجہ کریں گے، آپ کر سکتے ہیں، آپ اس ارادے کے ساتھ قدم بڑھائیں گے، میں کر سکتا ہوں، میں پڑھ سکتا ہوں، میں معاشرے میں ایک نامور شخص بن سکتا ہوں، اور یہ صلاحیت مجھ میں ہے۔ ہمم الرجال یذیل الجبال، انسان جب ہمت کے ساتھ قدم بڑھائے تو پھر انسان کے قلم نہیں لٹکاتا، بلکہ انسان کے سامنے سے پتھر ہٹ کر انسان کو راستہ دے دیتا ہے، انسان پتھروں سے اپنا راستہ نکل کر آگے بڑھتا ہے۔ سلامتی امام زمانہ بابا سے بلند صلوات۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ارادہ کرنا ہے، آپ نے زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے معاشرے میں کچھ کر کے دکھانے کے لیے عرض میں راستے کے ساتھ میدان میں قدم رکھنا ہے۔ بہت میدان ہے جوانوں، میدان خالی ہے، میدان خالی ہے، میدان آپ کی تلاش میں ہے، لیکن مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھ کر قدم بڑھائیں، اپنے آپ کو حوصلہ دے، راستے میں آنے والی مشکلات کو کچل کر آگے قدم بڑھائیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل ابدا۔ من لم يصبر، وہ طالب علم جو صبر نہیں کرتا، جو برداشت نہیں کرتا، على ذل التعلم، تعلیم اور تعلم کے راستے میں آنے والی مشکلات پر وہ صبر نہیں کرتا، بقي في ذل الجهل ابدا، تو وہ جہالت کی ذلت میں اس کی پوری زندگی گزر جائے گی۔
مولا کسی ایک فرمان کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دے دیں. آج میرے راستے میں رکاوٹ ہے، آج میرے پاس پہننے کے لیے مناسب کپڑے نہیں ہیں، آج دوستوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میرے پاس سیل فون نہیں ہے، ان کے برابر کے میرے پاس بائک نہیں ہے، ان کے برابر کے میرے پاس سہولیت نہیں ہے، لیکن اس ارادے کے ساتھ میں ان تمام قسم کے مجبوریوں کو، تمام قسم کی حقارتوں کو برداشت کر کے اپنے آپ کو اس منزل تک لے کے جاؤں گا جہاں پر تمام سہولیات سے آہستہ لوگ ایک دن آ کر میرے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جائیں. حوضے میں پڑھنے والے دو عالم، دو طالب علم مدرسے میں پڑھنے والے، ایک کے پاس صلاحیت زیادہ ہے، ایک کے پاس دوسرے کی نسبت میں کم صلاحیت ہے. پڑھنے کے بعد ایک زمانہ آیا، ایک زمانہ آیا جس کے پاس صلاحیت کم تھی، وہ مرجع بن گئے، مجتہد بن گئے، لوگ اس کی تقلید کرنے لگے، وہ اس کی تقلید کرنے لگے. دوسرا جو صلاحیت کے حوالے سے زیادہ صلاحیت کے مالک تھے لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکا. زندگی میں کچھ شہرت حاصل ہو گئی تھی، بیماری آ گئی. زندگی کے آخری لمحوں میں دوسرا اس کا ہمکراسی جو مرجع ہے، جو مجتہد ہے، اس کی خبرگیری کے لیے آیا، احوال پرسی کے لیے آیا، سرانے پہ پہنچا، کہا دیکھو بھائی ہم دونوں ایک ساتھ پڑھے ہیں، ایک ہی کلاس کے تو تھے، آپ کو معلوم ہے آپ سے زیادہ میرے پاس زیادہ صلاحیت تھی، آپ سے زیادہ میں آسانی سے درس کو سمجھ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود تم ایک کامیاب انسان بن گئے، لیکن میں اس کامیابی تک پہنچنے میں ناکام رہا. ذرا بتا دینا وہ کون سی چیز تھی جو تمہیں اس کامیابی تک لے گئے اور میں اس کامیابی تک پہنچنے میں ناکام رہا. تو اس کے ساتھی نے کہا، اس مجتہد نے کہا، عزیز دوست تجھے تو یاد ہے نا اس دن بھوک کے مارے دونوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دونوں کھانے کی تلاش میں نکل گئے، کھانے کے لیے روٹی ملی، کھانے کے لیے دونوں کو ایک ایک روٹی ملی. میں اسی سوکھی روٹی پر گزارا کیا میں نے، تم اس سوکھی روٹی کے ساتھ ملا کے کھانے کے لیے سالن کی تلاش میں نکل گئے. یہ وہی سالن کا اثر ہے، وہی خوش گزرانی اور طبیعت کو معاشرے کے مزاج تک لے جانے کی کوشش کا اثر ہے کہ تم صلاحیت ہونے کے باوجود پیچھے رہ گیا اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے پر قادر ہوا اور میں نے اپنے نفس پر قابو پایا اور اسی ایک سوکھی روٹی کی وجہ سے آج میں اس مقام تک اپنے آپ کو لے کے آیا ہوں. سورت عجل امام زمانہ بآواز بلند سلوات. تو ممکن ہے آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمی زندگی ایک فیشن کپڑے کی وجہ سے تعلیمی زندگی سے پٹری سے ہٹ جائے، اسی ایک چیز کی تلاشنے میں آپ خراب ہو جائیں، آپ کی زندگی خراب ہو جائے. ایک موبائل سیل فون کے پیچھے آپ تعلیمی راستے سے ہٹ جائیں، کراچی کے ایک چھوٹے مذہب آپ کو راستے سے ہٹائے، والد کی ایک مجبوری آپ کی تعلیمی زندگی کو برباد کرے، دوستوں کے ساتھ آپ کی ایک خود پسندی اپنے آپ کو دوستوں
کامل انسان ایک معاشرے میں کامیاب فرد بننے میں وہی رکاوٹ بن جائے. میں اکثر طالب علم سے یہ جملہ کہتا ہوں. آج چونکہ جوان زیادہ ہے تو میں جملے کو تکرار کروں گا. اس بات کو ذہن میں رکھیں دوستو، میرے جوانوں، اس بات کی طرف آپ کی توجہ ہو. آج آپ کے تعلیمی ادارے، آپ کے یونیورسٹیز، آپ کے کالجز، آپ کے سکولز، آپ کے جتنا بھی ایجوکیشنل سینٹر ہیں وہ آپ کی تلاش میں ہیں، وہ آپ کے انتظار میں ہیں. آپ دنیا کے رنگینیوں میں گم ہو کر آج تعلیمی اداروں کو آپ کے انتظار میں خالی چھوڑیں تو یہ بات یاد رکھیں، آنے والی آپ کی زندگی، پوری زندگی دوسروں کے دروازے پر، دوسروں کے انتظار میں آپ کی زندگی گزر جائے گی. آج فرصت ہے، آج آپ کے پاس فرصت ہے. آج تعلیمی ادارے آپ کے انتظار میں ہیں. آج اس فرصت سے نہیں فائدہ اٹھائیں گے. آج انسان کی حقیقی زندگی کے گوہر کو پہچاننے میں اور اس کو حاصل کرنے میں آپ ناکام رہے، پھر آپ کی شخصیت نہیں ہوگی، آپ کی وہ پاکیزہ زندگی نہیں ہوگی. یہ جوانی گزر جائے گی. پہلے بھی عرض کیا، زندگی گزرنے میں دیر نہیں لگتی ہے، زندگی گزرنے میں آپ کی مرضی نہیں ہوتی ہے. زندگی کے گزرنے میں آپ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، آپ کی مرضی نہیں چلتی ہے. بس اس گزرنے والی زندگی سے، اس نامعین زندگی سے، جس کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں کہ مجھے کتنی مہلت ہے، میری زندگی میں کتنی مہلت ہے مجھے نہیں معلوم، تو جو فرصت مجھے ابھی حاصل ہے، جو مہلت مجھے ابھی حاصل ہے، اس مہلت سے میں فائدہ اٹھاؤں اور میں اس زندگی کے حقیقی گوہر تک پہنچنے کی کوشش کروں. پھر زندگی کے اس حقیقی گوہر کو حاصل کرنے کے بعد، اس کمال کو حاصل کرنے کے بعد، پھر آپ سمجھیں گے زندگی کی حقیقت کو. پھر ناز و نعمت کیا ہوتی ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا حیثیت کیا ہوتی ہے، عزت کس کی ہوتی ہے، شخصیت کس کی بنتی ہے. لیکن اگر اس فرصت سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں، اپنے آپ کو اس میدان میں ثابت قدم رکھنے میں اگر آپ کامیاب نہ ہوں، تو پھر بھی آپ جا کر کسی موڑ پر آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کیا کھویا ہے. آپ نے کیا کھویا ہے. ابھی آپ اپنے آپ کو ایک جھوٹی شخصیت دے کر، ایک جھوٹی حیثیت کے ذریعے سے آپ اپنی شخصیت کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ایک موڑ پر جا کر آپ کو احساس ہوگا کہ میں ایک جھوٹی شخصیت کا مالک تھا، میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا، میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تھا. جب انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے، جب انسان خود فریبی پہ اتر آئے، جب انسان اپنی زندگی کو خود فریب دے، خود دھوکہ دے، تو پھر کوئی طاقت اس کی زندگی کو خراب ہونے سے نہیں بچا سکتی ہے. یہ آپ کی توجہ ہے اس چیز کی طرف. آج آپ اگر اپنی زندگی کو دھوکہ دیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی زندگی کو نہیں بچا سکتی ہے، آپ کی شخصیت کو نہیں بنا سکتی ہے. لیکن ایک موڑ پہ جا کر آپ کو جب احساس ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، تو پھر وہاں سے پھر واپسی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے.
پھر کوئی بھی شخصیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی راہ حل نہیں ہے، تو فرصت کو ہاتھ سے نکلنے سے پہلے غنیمت سمجھے، زندگی کو غنیمت سمجھے اور اپنی شخصیت کے لیے اس کمال کو حاصل کرے جس کمال کا نام علم ہے۔ اس کمال کو حاصل کریں اور زندگی کی حقیقی ہدف اور مقصد کو حاصل کرے جوانوں۔ یہ میری گفتگو جوانوں کے لیے عزیزان گرامی، زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں اصول کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو ایک سب سے پہلے آپ کا جو رویہ ہے، میرا جو رویہ ہے، سب سے پہلے میں اپنے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں، اپنے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں، میں اپنی زندگی کو کیسے ٹھیک کروں۔ اسلام اور قرآن نے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا دستور دیا ہے؟ پھر ایک جو رابطہ ہے وہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان میں، قاعدہ اور قانون اصول کیا ہے، پھر انسان اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے والے اس کے رشتہ داروں کے حوالے سے، پھر انسان اور باقی انسانوں کے حوالے سے قواعد اور اصول کیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، ہم اپنی زندگی کے حوالے سے متوجہ ہوں۔ ایک طالب علم کی زندگی گزر گئی، ایک طالب علم کی زندگی گزر گئی، اب وہ طالب علم کے دور ماحول سے نکل گیا، وہ عمر گزر گئی، اب معاشرے میں آپ معاشرے کا ایک فرد ہے عزیزان گرامی، آپ معاشرے میں ایک شخص ہیں۔ اب ایک معاشرے میں ایک شخص ہونے کے حوالے سے ایک میری زندگی ہے، میں ایک معاشرے کا فرد ہوں، میں معاشرے کا فرد ہونے کے حوالے سے ایک میری حیثیت، میں ایک معاشرے میں باپ کی حیثیت، اس کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہے۔ معاشرے میں ایک معلم ہوں تو معلم ہونے کے حوالے سے میرے کو ذمہ داری ہے۔ میں معاشرے میں ایک انسان ہوں تو ایک انسان ہونے کے حوالے سے میری ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ ایک کامیاب باپ بننے کے لیے، ایک کامیاب بھائی بننے کے لیے، ایک کامیاب استاد بننے کے لیے، ایک کامیاب ہمسایہ بننے کے لیے، ایک کامیاب انسان بننے کے لیے، دوسروں کے لیے، سب سے پہلی چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو آپ دیکھیں گے کہ میں اپنی ذمہ داری کو پہلے اپنی ذات کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو جان لوں۔ آپ اپنی ذات کے حوالے سے آپ کے لیے جو ذمہ داری ہے، میری اپنی شخصیت خودی کے حوالے سے، جسے اقبال نے خودی سے تعبیر کیا ہے، آپ اس خودی کو پالیں گے، اس خودی کے حوالے سے آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری گفتگو اس حوالے سے بھی ہوگی کہ میں اپنی خودی کو کیسے تلاش کروں، میں اپنی شخصیت کو کیسے تلاش کروں، میں ایک انسانی زندگی کا مالک میں کیسے بنوں، انسانی زندگی کا مالک کیسے بنوں۔ میں ایک ٹیچر ہوں، وہ میری حیثیت ہے، الگ ہے، ایک اضافی حیثیت ہے۔ میں ایک دکاندار ہوں، ایک اضافی حیثیت ہے۔ میں ایک باپ ہوں، کسی کے لیے باپ ہوں۔ میں ایک بھائی ہوں تو کسی کا بھائی ہوں، لیکن میری اپنی ایک حیثیت، ایک شخصیت ہے، میری ایک خودی ہے، ایک وجود ہے میرے لیے۔ اس وجود میں، میرے وجود
مانوں، اس کے ساتھ میرا کیسا رویہ ہو. اگر اس کی طرف انسان کی اگر توجہ ہو، خود ہی کی طرف توجہ کرنے کے بعد اگر وہ دکاندار ہے تو ایک کامیاب دکاندار ہے، ایک ڈاکٹر ہے تو ایک کامیاب ڈاکٹر ہے، ایک ڈرائیور ہے تو ایک کامیاب ڈرائیور ہے. لیکن خودی کو نہ سمجھنے کی صورت میں پھر اس کی زندگی کے سارے پہلو تاریک پہلو ہے، پھر وہ کامیاب انسان نہیں ہے. انشاءاللہ ہماری گفتگو اگلی گفتگو انشاءاللہ اسی حوالے سے ہوگی کہ میں خودی کو کیسے پاؤں، میں اپنے ساتھ کیسا رویہ اختیار کروں، اس بنانے والے نے کس قانون کے تحت مجھے بنایا ہے کہ میں اپنی زندگی کو، اپنی شخصیت کو کیسے پاؤں. اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، آگے گفتگو انشاءاللہ. تو عزاداران مظلوم کربلا، زندگی کے اصول کو، جینے کے اصول کو ہم مولا کے اس فرمان سے لے لیتے ہیں، جس کو ہم نکل کے گفتگو کے لیے آج مقدمے کے طور پر عرض کریں گے. یا شیعۃ آل ابی سفیان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی امور دنیاکم. مولا عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے پیروکارو، ماننے والو، لم یکن لکم دین، اگر تمہارے لیے کوئی شریعت نہیں ہے، وکنتم لا تخافون المعاد، اور تم آخرت سے اگر نہیں ڈرتے ہو، تب بھی فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي أُمُورِ دُنْيَاكُمْ، اپنی زندگی میں آزاد زندگی گزارنے والے بنو. ایک انسان بننے کے لیے، ایک انسانیت کے راستے تک آنے کے لیے شریعت کمان سکھانے کے لیے ہیں، لیکن انسان اگر اپنی زمین کی طرف انسان اگر توجہ کریں تو اپنی خودی کو وہ پالے گا. آج ہم مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، تاریخ بھی ہی کہتی ہے کہ مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے. 28 رجب کو مولا مدینے سے نکلے، مکے میں قیام کیا مولا نے، اور مکے میں 8 ذی الحج تک حسین رہے. 8 ذی الحج یوم ترویہ، جہاں سے اعمال حج شروع ہوتا ہے. حسین نے دیکھا کہ حاجی کے لباس میں دشمن آ گئے ہیں. سرزمین امن سرزمین امن الہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں پہ بسنے والے انسان کو دوسرے انسان کو نقصان پہنچانے کے بعد نہیں، بلکہ کسی زندہ چیز کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. جب احرام میں ہوتا ہے تو کسی مچھر کو مارنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، خون چوسنے والی مکھی کو بھی مارنے کی وہاں پہ اجازت نہیں ہوتی ہے. لیکن حسین نے دیکھا کہ اگر میں یہاں مکے میں رہوں تو اس سرزمین الہی کے احترام کا باقی بچنا ممکن نہیں ہے. تو حسین مکے سے نکلنے لگے، حج کو عمرے میں بدل کر مولا مکے سے نکلنے لگے. تو دیکھیں نا، مولا امام سجاد علیہ السلام کا وہ فرمان کہ دربار
دیار شام میں میرے مولا نے خطبہ دیا. میرے مولا نے خطبہ دیتے ہوئے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ کہا اے دربار میں رہنے والوں، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں فرزند مینا ہوں. میں فرزند مینا ہوں. علی بن حسین کہہ رہا ہے میں فرزند مکہ ہوں. آج حسین فرزند مینا ہے. آج کعبے کی خواہش ہے، ہر خواجے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے. ہر خواجے کی خواہش ہوتی ہے حجر اسود پہ بوسہ دینا. حاجی کی خواہش ہوتی ہے مینا میں قربانی دینا. حاجی کی خواہش ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. حاجی کی خواہش ہوتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کعبے کی خواہش کیا ہے؟ کعبے کی تمنا ہے کہ حسین طواف کرے. حجر اسود کی خواہش یہ ہے کہ عزیز زہرا حسین حجر اسود کا بوسہ لے لے. اسی لیے جب حسین مکے سے نکلنے کا جب ارادہ کیا تو کعبے کی آواز آئی، اے زہرا کے فرزند، کیا طواف کیے بغیر آپ نکل جائیں گے؟ میری یہ خواہش ہے اے زہرا کے فرزند، آپ میرے ارد گرد طواف کرے. حسین نے جواب دیا، کعبہ تمہارے احترام کی بقا کے خاطر تمہارے طواف کی بجائے زینب کے خیموں پہ طواف کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں. حجر اسود کی آواز آئی، حسین کیا میرا بوسہ نہیں لوگے؟ حسین کی آواز آئی، حجر اسود قیامت تک حاجی تجھے بوسہ کریں گے. تمہارے احترام کے بقا کے خاطر میں تمہارے بوسے کے بجائے عباس کے بازو کا بوسہ دوں گا. مینا کی آواز آئی، حسین کیا قربانی نہیں دو گے؟ کیا قربانی نہیں دو گے؟ آواز آئی، مینا ایک قربانی نہیں بلکہ 72 قربانی دینے جا رہا ہوں. صفا و مروہ کی آواز آئی، حسین کیا صحیح نہیں کرو گے؟ 7 چکر خدا فرماتے 7 چکر نہیں بلکہ 72 مرتبہ قتلگاہ سے خیمگاہ، خیمگاہ سے قتلگاہ. اللہ تو محرم کی رات